اب یہاں سے مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام کا ذکر اور ساتھ ساتھ ان کی دعاؤں کا ذکر ہوگا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول کی. اور اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ انہی دعاؤں میں سے ایک بڑی اہم ترین دعا جو اسماء اعظم میں سے بھی ہے، سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کیونکہ وہ اسماء اعظم میں سے ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں جو احادیث ہیں کراس ریفرنس کے طور پہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ان ڈیپتھ ڈسکس کروں گا. بہرحال اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 76 سے آنورڈ. وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، مصیبت اور پریشانی میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میرے رب، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. سورہ صاد کے اندر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال اور جان اور اہل میں نقصان کے ذریعے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. باقیوں کے تو لیے ہے نا کہ بِشَيْءٍ کچھ، لیکن ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے لیول کی آزمائش میں ڈالا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی. فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم نے دور کر دی جو ان کے پاس تکلیف آئی ہوئی تھی، ظاہر وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کو اہل عطا فرمائے، ان کو اولاد اور بیویاں عطا فرمائیں. وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ، اور اس کے مثل اور زیادہ عطا فرما دیے، جو پہلے اللہ نے نعمتیں چھین لی تھی اسے ڈبل عطا فرما دی. رحمتم من عندنا، اپنے پاس سے رحمت، وذکری للعابدین، اور یہ نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اوبیڈینٹ ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہیں. واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، وادریس، اور ادریس علیہ السلام، وذوالکفل، اور ذوالکفل علیہ السلام، کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے. صبر ہی میں ساری قیامت ہے بھائیو. یہ پورے کا پورا دین جو ہے صبر ہے. ایویں نہیں یہ بات کہی گئی ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیں ایک سب سے بڑا صبر ہے مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف آنے پر اللہ کی طرف سے جو اس قسم کی آزمائشیں آئیں اس پہ صبر کرنا اور کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک یہ جو تکلیف آئی ہے تو ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. یہ تکلیف آئی تھی تو چلی جائے گی، الٹیمیٹلی اس دنیا سے ایگزٹ تو ہونا ہے اور پھر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں اگر دنیا میں آزمائش میں سے ہم صحیح طریقے سے گزر گئے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ پہلی طرح کی تکلیف وہ ہے جو مصیبت پریشانی پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تکلیف تیری طرف سے آئی تھی، تیری ہی طرف چلی جائے گی. مصیبت اور پریشانی پہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا، یہ تو ہے پہلی صبر کی قسم. دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض کی پابندی ہے اس پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی ابھی ہم نے گرمیوں کے روزے گزارے، صبر کرنا پڑتا ہے. سردیوں میں فجر کے وقت گرم بسترے کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا، وضو کرنا، صبر کرنا پڑتا ہے. یعنی پورے کے پورا دین صبر ہے. رزق حلال کمانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو حرام کما کے بندہ راتوں رات امیر ہو سکتا ہے، لیکن رزق حلال کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوبلیگیشنز ہیں، فرائض کی پابندی ہے، ان پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. یہ دوسری صبر کی قسم ہے. اور ایک تیسری صبر کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ممانعت کرنے والی چیزیں ہیں، جو منع کی گئی چیزیں ہیں، گناہ ہے جیسے، ان کے اوپر صبر کرنا. یعنی آنکھوں کو حرام سے بچانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو انسان بد نظری میں مبتلا ہو جائے، بد نگاہی کی عادت پڑ جائے، اس کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے صبر، نیکیوں پر استقامت کے لیے صبر، اور تکلیف پر صبر. یہ تین صبر کی اقسام ہیں بڑی بڑی، اور اس پہ بہت بڑی بشارت ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور پھر کہاں تک بات کی گئی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. نماز کو دوسرے نمبر پہ کر دیا، صبر بہت بڑی چیز ہے. نماز تک بھی وہی پہنچے گا نا جس میں صبر ہوگا. بے صبر آدمی کی نماز پڑھ سکتا ہے، وہی ساری مشقت اٹھا سکتا ہے. اور یہ ایک دن کی تو گیم نہیں ہے نا، مطلب ایک مہینے کی رمضان کی گیم ہوتی تو ہر بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا.
یہ تو روزانہ میرے بھائیوں کئی دفعہ مرنا پڑتا ہے، کئی بار جینا پڑتا ہے روزانہ شریعت کی پابندی کے لیے. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. جو یہ لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد پہ آیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا صبر، المدد یا نماز، یہ مطلب ہے. کوئی بیوقوف بھی یہ مطلب نہیں لے گا. اس سے مراد ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیونکہ ساتھ یہ آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی المدد یا صبر کہنے والوں کے ساتھ ہے، یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں، یعنی اپنے پیغمبروں کو. انہم من الصالحین، یقیناً وہ تو بڑے نیکوکار لوگ تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹی بتائی ہے نیک ہونا. یہ نہیں کہا کہ کوئی بزرگوں کی اولاد تھے، کوئی بڑی اونچی نسبتیں تھیں، نہیں، وہ واقعی ہی اوبیڈینٹ تھے، نیکوکار لوگ تھے. ان کو یہ جو ہم نے کوالٹی عطا فرمائی ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے، اور یہ جو ہم نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا ان کے گاڈ کو ٹرو رسپانس کرنے کی وجہ سے. یہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں. کیونکہ آج کل کتنے لوگ ہیں جو بزرگی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے کریکٹر کو قریب سے دیکھیں تو نمازوں میں بھی پابندی نظر نہیں آتی، اور کہتے ہیں جی یہ نمازیں تو چاہیے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. جو لوگ پہنچ چکے ہیں ان کو تو نمازوں کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بزرگ پہنچے ہوئے ہیں اور پیغمبر نہیں پہنچے ہوئے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ یہ ٹرینڈ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. تو جب کسی کی مت ماری جائے تو اس قسم کی وہ بے وقوفی پر اور گستاخی پہ مبنی باتیں کرتا ہے. تو انبیاء ہمارے لیے میرے بھائیوں آئیڈیل ہے. کوئی بزرگ بابا آئیڈیل نہیں ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام آئیڈیل ہے. پورے قرآن کا مقدمہ اس پہ قائم ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے قرآن میں مجھے کوئی یہ دکھائے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے علاوہ کسی کو آئیڈیل کہا گیا ہو. یہ ضرور ہے کہ تعریف کی گئی ہے اور کہا گیا کہ اجتماعی طور پر جو اللہ کے نیک بندے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے کی طرف، لیکن اس میں بھی کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرما. راستوں کی طرف نہیں. یہاں تو سارے بزرگوں نے اپنے راستے اپنے سلسلے بنائے ہوئے ہیں. راستہ ایک ہی ہے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک راستہ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انبیاء کے بارے میں عقیدہ کلیئر کرنا ہے تو سورۃ الانبیاء پڑھیں کہ انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا.